سعادت کو نیک بختی اور شقاوت کو بدبختی. تو سعید نیک بخت اور شقی بدبخت. اصل میں جو شقاوت اور سعادت ہے وہ آخرت والی سعادت اور شقاوت. وہ اصل آخرت میں جس کے لیے شقاوت ہو گئی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت پریشانی کی زندگی گزارنے والا. تو یہ آخرت جو سعادت ہے اس کی وجہ سے جنت ملنے والی. کون لوگ ایسے ہیں کہ جو سعید ہوں گے؟ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تقوی والے جو بغیر دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو بھی ہم نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں اپنا لیجیے، آج سے ٹھان لیجیے کہ متقیوں کے جو صفات یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، جو آخرت میں سعید بننے والے ہیں، مجھے بھی ان میں سے بننا ہے. اگر آپ کو بھی ان میں سے بننا ہے تو پہلا کام آپ کو کرنا پڑے گا کہ سچا ایمان اللہ پہ رکھیے، اللہ کے رسول پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، آخرت کے دن پہ، اچھی بری تقدیر پہ مضبوط ایمان رکھیے. دوسرا کام نماز کے لیے مضبوط ارادہ کریں کہ نماز نہیں چھوڑیں گے. ہر شخص عہد کر لے کہ فرض نماز بالکل نہیں ترک کریں. تیسری صفت جو بھی ہم ان کو دیں گے ان میں سے عرض کریں گے. چوتھی چیز جو لوگ اللہ کی کتابوں پر اور سب سے آخری کتاب قرآن اس پر یقین کریں گے. یقین کریں گے اس کا مطلب قرآن نے جس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کہا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے لیے جس طریقے سے تفصیل بتائی، شریعت میں زندگی گزارنے کے جو اصول، ضابطے، قاعدے، قانون ہیں، ہم اسی زندگی گزاریں. ان صفات کے حاملین کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے ایسے لوگ رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور ایسے لوگ بھی کامیاب. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذور. معزز سامعین اور حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف بزرگوں کی وہ بڑائی اور عبادت و بندگی لائق اور مناسب ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے، موت و حیات کا مالک ہے، نفع و نقصان کا مالک ہے. اس پوری کائنات میں تنہا اور اکیلا تصرف کا حق رکھنے والا ہے، جس نے ہماری اور آپ کی زندگی کی ساری ضرورتیں مہیا کی ہیں، اور اس نے ہماری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ جاری فرمایا، جس کے آخری کڑی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. درود و سلام نازل ہو تمام نبیوں اور رسولوں پر، خاص طور پر آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وبارک وسلم. رحمتوں کا، برکتوں کا، فضیلتوں کا اور سعادتوں کا مہینہ آیا اور ہم سے اب رخصت ہونے والا ہے. 2 یا 3 دن اس مہینے کے اور بچ گئے ہیں، اور لیلۃ القدر یا شب قدر جن طاق راتوں میں یہ عظیم رات پائی جا سکتی تھی،
4 راتیں بھی گزر چکی ہیں، ایک رات ہمارے سامنے اور باقی ہے۔ ان تمام فضیلتوں کے مواقع کے ہاتھ سے جانے کے بعد ہماری اور آپ کی پوزیشن کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں آخرت کے دن کے انسانوں کے 2 قسم بیان کیے، ایک سعید اور ایک شقی۔ تو ہم میں سے کون کون ان میں سے سعید بن پایا، اور ہم میں سے کتنے لوگ ابھی بھی شقی ہی ہیں؟ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، جس دن فیصلے کی گھڑی آ جائے گی، حساب و کتاب کا دن آ جائے گا، اس دن کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کلام کر سکے، بات کر سکے، بول سکے۔ فمنہم شقی و سعید، انسانوں میں سے کچھ لوگ شقی ہوں گے اور کچھ لوگ سعید ہوں گے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، جو لوگ شقی ہوں گے، فَفِي النَّارِ، وہ جہنم میں ہوں گے، آگ میں ہوں گے۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، جس میں صرف ان کو چیخنا ہے اور چلانا ہے۔ خالدین فیہا، اسی میں ہمیشہ رہنا ہے۔ ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان و زمین باقی رہے۔ الا ما شاء ربک، سوائے اس کے کہ تیرا رب چاہے۔ ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب جو چاہتا ہے کر سکتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور جو سعید ہوں گے، فَفِي الْجَنَّةِ، وہ جنت میں ہوں گے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض، وہ بھی جنت میں ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ آسمان و زمین باقی رہے۔ عطاء غیر مجزوز، اور وہاں کی ساری بخششیں، نوازشیں، نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی، ابدی ہوں گی، اس کا سلسلہ ٹوٹے گا نہیں۔ تو 2 قسم کے لوگ قیامت قائم ہونے کے بعد آخرت میں، ایک ہے شقی اور ایک ہے سعید۔ دنیا میں بھی شقی اور سعید ہوتے ہیں، دنیا کی زندگی میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے کہ دنیا میں بھی شقاوت ہوتی ہے اور سعادت ہوتی ہے۔ شقاوت جس سے شقی بول رہے ہیں ہم، اور سعادت جس سے سعید بول رہے ہیں، جس کو ہم لوگ نیک بختی یا بدبختی کہتے ہیں۔ سعادت کو نیک بختی اور شقاوت کو بدبختی۔ تو سعید نیک بخت اور شقی بدبخت۔ تو دنیا کی زندگی میں بھی شقاوت اور سعادت ہوتی ہے۔ انسان کو کسی بھی طریقے سے پریشانی ہو، الجھن ہو، دقت ہو، تھکاوٹ ہو، تو وہ شقاوت ہے۔ اور انسان کو سکون ہو، اطمینان ہو، خوشی ہو، یہ سعادت ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے نبی ہم نے یہ قرآن آپ کے لیے، آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں۔ قرآن ہم نے آپ کے اوپر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں۔ تو کیا قرآن کی وجہ سے مشکل میں پڑے گا آدمی؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود پریشان ہو رہے تھے لوگوں کے لیے، تو اس کو شقاوت سے تعبیر کی گئی۔ الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن کو ہم نے تو صرف نصیحت کے طور پر نازل کیا ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے۔ تو شقاوت دنیا میں بھی ہے اور سعادت بھی دنیا میں بھی ہے۔
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دعا کرتے ہیں ہم اے اللہ ہمیں دنیا میں اچھا دے۔ یہ اچھا کیا ہے؟ یہ سعادت۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، ایمان والا، تو ہم اسے اچھی زندگی دیں گے۔ یہ سعادت۔ فلنحيينه حیاتا طیبہ، تو دنیا میں بھی سعادت ہے، دنیا میں بھی شقاوت ہے، لیکن اصل میں جو شقاوت اور سعادت ہے وہ آخرت والی سعادت اور شقاوت، وہ اصل چیز ہے۔ دنیا میں کبھی کبھی شقاوت انسان کے حق میں گناہوں کی معافی کا سبب بھی بن جاتا ہے، یا انسان کے حق میں درجات کی بلندی کا ذریعہ بھی بن جاتا ہے۔ انسان کے حق میں آزمائش اور ابتلا ہوا کرتی ہے شقاوت، لیکن آخرت میں شقاوت صرف اور صرف محرومی ہوگی۔ آخرت میں جس کے لیے شقاوت ہو گئی وہ بدنصیب ہے، وہ محروم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت پریشانی کی زندگی گزارنے والا ہے۔ تو یہ آخرت کی جو سعادت ہے جس کی وجہ سے جنت ملنے والی ہے، یہ کن لوگوں کے لیے؟ کون لوگ ایسے ہیں کہ جو سعید ہوں گے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے کہا الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہ سعید کون ہوں گے؟ جو تقوی والے ہوں گے، جو اس رمضان کا بہت بڑا پیغام ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے رمضان کے تمہارے اوپر اس لیے فرض کیے گئے کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، اور تقوی جس کے پاس آ گیا وہ لوگ سعید ہونے والے ہیں۔ کیسے؟ ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ تقوی والے جو الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو بھی ہم نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں اپنا لیجئے، آج سے من بنا لیجئے، ٹھان لیجئے کہ متقیوں کے جو صفات یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، جو آخرت میں سعید بننے والے ہیں، مجھے بھی ان میں سے بننا ہے۔ اگر آپ کو بھی ان میں سے بننا ہے تو پہلا کام آپ کو کرنا پڑے گا کہ سچا ایمان اللہ پہ رکھیے، آپ اللہ کے رسول پہ، اللہ کی کتابوں پہ، اللہ کے فرشتوں پہ، آخرت کے دن پہ، اچھی بری تقدیر پہ مضبوط ایمان رکھیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے یقین کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ دوسرا کام وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اگر آپ کو متقی بننا ہے اس رمضان کے پیغام کو قبول کرتے ہوئے، جس کی وجہ سے آپ آخرت میں سعید کہلائیں گے اور جس کی وجہ سے آپ کو جنت ملے گی، نماز کے لیے مضبوط ارادہ کر لیجیے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، دوسرا کام نماز قائم کریں گے۔ تو ہر شخص عہد کر لے کہ فرض نماز بالکل نہیں ترک کرنا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی اللہ دیتا رہتا ہے خرچ بھی کرتے رہیے۔ خرچ کرنے کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، مختلف طریقے سے خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، آپ اگر صاحب نصاب ہیں تو بھی، اور اگر صاحب نصاب نہیں یعنی زکوٰۃ دینے کی پوزیشن میں آپ نہیں ہیں تو بھی خرچ کرنا سیکھیں۔ 100 روپے ہیں آپ کے پاس، گھر کے خرچے کے لیے 90 روپے استعمال ہو جائیں گے، 10 روپے خرچ کیجیے، عادت ڈال لیجیے۔ یہ دوسری صفت۔ تیسری صفت خرچ کرنے کی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو بھی ہم ان کو دیں گے ان میں سے خرچ کریں گے۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کی گئی اس پر یقین کریں گے، کتابوں پر۔ جو لوگ، چوتھی چیز، اللہ کی کتابوں پر، اور سب سے آخری کتاب اور عظیم ترین کتاب قرآن،
اس پر یقین کریں گے. تو صرف یقین ایسے ہی نہیں کریں گے کہ اللہ کی طرف سے، اس کو پڑھ کر کے اس پہ عمل بھی تو کریں گے. یقین کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ اللہ کا پیغام ہے، کھلا ہوا خط ہے، لیکن ہم مانیں گے نہیں. یہ کون سا یقین؟ یقین کریں گے اس کا مطلب قرآن نے جس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنے کے لیے کہا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کے لیے جس طریقے سے تفصیل بتائی، شریعت میں زندگی گزارنے کے جو اصول، ضابطے، قاعدے، قانون ہیں، ہم ویسی زندگی گزاریں گے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. اور آخرت پر بھی یقین کریں گے. جب آخرت پہ یقین کریں گے تو تیاری نہیں کریں گے. آخرت پہ یقین کریں گے تو تیاری نہیں کریں گے. تیاری کرنی پڑے گی. ہر وقت فکر لگی رہنی چاہیے کہ مرنے کے بعد کیا ہو. یہ جو صفات بتائے گئے، ان صفات کے حاملین کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم، ایسے لوگ رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، اور ایسے لوگ ہی کامیاب. متقین ہی کو کہا گیا، ہدایت پر انہی کو کہا گیا، کامیاب انہی کو کہا گیا. یہی اصل میں سعید ہیں. یہی اصل میں کیا ہے بھائی؟ سعید. ہدایت کی بات آئی. کچھ لوگ ہدایت کی دوسری قسموں کو ذہن میں بسا لیتے ہیں اور جس کی وجہ سے شاید وہ آزاد ہو جاتے ہیں. ہدایت کی 3 قسمیں ہیں اور تیسری قسم ہمیشہ ذہن میں محفوظ کر لیجئے. تیسری قسم ہی مطلوب ہے. ایک ہدایت تو وہ ہدایت ہے جو عالمگیر ہے، سب چیز کو وہ اپنے دائرے میں لیے ہوئے، وہ بھی ایک ہدایت ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قرآن میں قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ہمارے رب نے کہا، اس رب نے جس نے ہر چیز کو تخلیق بخشی، ہر چیز کو پیدا کیا. اعطى كل شيء خلقه، ہر چیز کو پیدا کیا. ثم هدى، اور راستہ بتا دیا ہر چیز کو، جانوروں کو بھی، پیڑ پودوں کو بھی، یہ گردش کرنے والے سورج، چاند اور دیگر سیارے اور ستاروں کو بھی. آتا کل شیء خلقا، ہر چیز کو پیدا کیا اور ہدایت دے دی. یہ ایک عالمگیر ہدایت ہے. مطلب کیا ہے؟ سب کو اپنی ڈیوٹی پہ لگا دیا کہ تم کام پہ لگ جاؤ. سب کام کر رہے ہیں، سب چیز اپنے آپ ہو رہی ہے. بہت سارے نادان، احمق، بیوقوف کہتے ہیں یہ نیچر ہے، اپنے آپ سب ہو رہا ہے. ارے اللہ نے ہدایت بخشی ہے تبھی سب کچھ ہو رہا ہے. جس کو جس کام پہ جس طریقے سے اللہ نے لگایا اسی کام پہ وہ لگا ہوا ہے. اور یہ احمق اور نادان کیا کہتے ہیں؟ یہ نیچر ہے، اپنے آپ سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں، اپنے آپ نہیں ہو رہا ہے. کسی بنانے والے نے بنایا ہے اور اسی نے بتایا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے، اور سب چیزیں وہی کر رہی ہیں جو کچھ کہا گیا ہے. یہ ایک عالمگیر ہدایت ہے. یہ ہدایت تو مجبوری میں ہے، کرنا ہی پڑے گا. اللہ رب العالمین نے سب کو کام پہ لگا دیا ہے. یہ پہلی قسم ہدایت کی، اس سے کوئی مطلب نہیں ہمیں اور آپ. دوسری قسم ہدایت کی جو انسان اور جنات کے لیے خاص ہیں، انسان اور جنات کے. اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. انسان قابل ذکر چیز نہیں تھا، اس کو کوئی جانتا بھی نہیں تھا جب تک دنیا میں نہیں آیا. کون جانتا تھا کون کیا ہے؟ ایک پانی کے ایک معمولی قطرے سے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے نطفے سے، ملے جلے نطفے سے انسان کو پیدا کیا، اس کو سننے اور دیکھنے کی طاقت دی. آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے راستے کی ہدایت دے دی، ہم نے راستے کی رہنمائی کر دی. ہدایت کا مطلب ہوتا ہے راستہ بتا دینا. تو اللہ کہتا ہے کہ اس انسان کو پیدا کرنے کے بعد ہم نے اس کو راستہ بتا دیا کہ دیکھو زندگی گزارنے کے تمہارے 2 راستے ہیں، انسان اور جنات دونوں کے لیے. اما شاکرا، اللہ کا راستہ
पकड़ लो, उसमें चल करके शुक्रगुजार बन जाओ, या फिर इब्लीस का रास्ता पकड़ लो और नाशुक्रा बन जाओ। इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। एक हिदायत ये भी है, अल्लाह की तरफ से सबको बता दिया गया है, और इसमें आजादी है कि तुम जो चाहो इख्तियार कर लो तुम्हारी जिंदगी में, लेकिन नतीजा तुमको उसी हिसाब से भुगतना पड़ेगा। इस हिदायत को भी हम निगाह से हटा दें, ये तो अल्लाह ने रास्ता बताया है, लेकिन आखिरत में सईद बनने के लिए सिर्फ रास्ता देख लेना काफी नहीं है कि हाँ ये अल्लाह का रास्ता और ये इब्लीस का रास्ता है, बल्कि देख लेने के बाद चलना जरूरी है। तीसरी हिदायत कि आदमी ने रास्ता देख लिया, मालूम है एक अच्छा रास्ता एक बुरा रास्ता है और जिंदगी मुझे गुजारनी है, और वो अच्छे रास्ते पे चल पड़ा। अब ये तीसरी हिदायत है, वल्लदीन इहतदौ, अल्लाह के बताए हुए रास्ते को जिसने कबूल कर लिया, ये भी एक हिदायत है। वल्लदीन इहतदौ, जिन्होंने रास्ते को कबूल कर लिया, ज़ादहुम हुदा, उसकी हिदायत और बढ़ती रहती है, कायनात की हकीकत वो और ज्यादा समझता रहता है, रब को वो और ज्यादा पहचानता रहता है, और वो जिंदगी के मकसद को निगाह से कभी हटने नहीं देता। मंजिल सामने है जन्नत, चलता रहता है वो। ज़ादहुम हुदा, हिदायत उसकी बढ़ जाती है। व आताहुम तक़वाहुम, और उससे तक़वा मिल जाता है, जो इस रमजान के रोजे का पैगाम है। बात घूम करके फिर वहीं आ गई, तक़वा। जब आप तीसरी हिदायत, जो असल हिदायत है, जो शरीयत को मतलूब है, जो हमारी जिंदगी का मकसूद है, जिसके बदले में हमें जन्नत मिलेगी और जिसकी वजह से हम सईद की कैटेगरी में आखिरत में होंगे, उस रास्ते के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्लियर कर दिया कि उस रास्ते पे जो चल पड़ा, रास्ता और खुलता जाएगा उसके सामने और तकवा मिल जाएगा उसे। तकवा मिला तो जन्नत की चाबी मिल गई। वाताहुम तकवाहुम, ये अल्लाह का वादा है। तो तीसरी हिदायत की तीसरी किस्म को हमेशा निगाह में रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबको पैदा किया और ड्यूटी पे लगा दिया। अल्लाह ने इंसान और जिन्नात को जिंदगी गुजारने के दो रास्ते बता दिए, और जो सही रास्ते पे चल पड़ेगा वो तीसरी हिदायत अल्लाह को मतलूब है, लिहाजा हमें चलना है उसमें, और जब चल पड़ेंगे तो तकवा मिलेगा इंशाअल्लाह, हिदायत और बढ़ेगी और तकवा मिलेगा। अब ये जो शकावत है, आखिरत की शकावत, कहा गया कि दो तरह के लोग होंगे, सईद और शकी। और शकी के बारे में कहा गया फामल्लज़ीना शक़ू फ़फ़िन्नार, उससे नजात कैसे पाएंगे आप, उससे दामन कैसे छुड़ाएंगे? हम लोग दामन छुड़ा नहीं पा रहे हैं। इतनी फजीलत का महीना आकर के अब जा रहा है और हम जूं के तू हैं। कभी बैठ के सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि फॉर्मेलिटी अदा कर दिया, माहौल में जैसा चल रहा था वैसा कर लिया, अंदर दिल में कुछ बदला हुआ दिख नहीं रहा। दिल कैसे बदलेगा? महसूस कैसे करेंगे कि हां मेरे अंदर कुछ बदल गया है? शकावत से अपने आप को दूर कैसे करेंगे आप? पीछा कैसे छुड़ाएंगे? कुछ नुस्खे बता रहा हूं आपको मैं, उन नुस्खों को आप ज़हन नशी कर लें। अगर सईद बनना है और शकावत से दामन छुड़ाना है, क्योंकि रमजान का महीना अब जा रहा है, फिर 11 महीने भी गुजारना है, फिर रमजान आएगा। अपने आप को सईद बनाना है और उसी हालत में मरना है, तो कुछ नुस्खे आपके लिए। पहला नुस्खा तो यह है कि कुरान के साथ अपना दिल लगा लीजिए आप। अगर आपको शकावत से बचना है, बदबख्ती से बचना है, पहला नुस्खा कुरान करीम से अपना राब्ता मजबूत कीजिए। सिर्फ रमजान में तिलावत काफी नहीं है कि फॉर्मेलिटी के तौर पर लोग पढ़ रहे थे, मुझे भी मजा आ रहा था, मैं भी पढ़ने लगा, और सिर्फ तिलावत ही किया पूरे रमजान में। कुरान में अल्लाह ने कहा क्या उसको कभी नहीं सोचा, कभी नहीं समझा। तो कुरान से दिल लगाइए, और जब कुरान से आप दिल लगाएंगे तो क्या होगा? कुरान आपको बार बार याद दिलाएगा कि जिंदगी क्या है,
مرنا ہے اور مرنے کے بعد کیا ہونا ہے. وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، نصیحت کیجئے، یاد دلائیے، مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے. اور قرآن نصیحت ہی کرتا رہتا ہے ہمیں اور آپ کو. قرآن نصیحت کے لیے ہی بنائی ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اس قرآن میں تو بہت کچھ ہے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ ہے نصیحت، اور اس نصیحت کے لیے قرآن بہت زیادہ آسان ہے. کوئی بھی آدمی ذرا سا قرآن سے اپنا رابطہ مضبوط کر کے دیکھے، اس کے دل کے اوپر کیسے قرآن اثر کرتا ہے اور کیسے نصیحت وہ قبول کرتا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے بہت آسان کیا ہے. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ کا اعلان ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کوئی بھی آدمی، علامہ کو دعوت نہیں دی جا رہی کہ بہت بڑا عالم چاہیے اسی کو نصیحت ملے گی، نہیں. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ایک عام اعلان ہے، کوئی بھی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے آ جائے، قرآن پڑھنا شروع کر دے، نصیحت. تو قرآن سے رابطہ مضبوط کیجئے آپ، اور ساتھ ساتھ اللہ کا ڈر دل میں مضبوط کیجئے، خشیت. نہیں تو بہت سارے لوگ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن دل پہ اثر نہیں کرتا. دوسرا نسخہ ساتھ ساتھ میں آپ رکھیے، خشیت، ڈر. ڈریے بھی. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت وہی حاصل کرے گا جو ڈرے گا، اور جس کے اندر ڈر نہیں ہوگا وہی تو بدبخت کہلائے گا. اسی کے اندر تو شقاوت ہوگی، تو شقاوت سے دور ہونا ہے تو دل میں رب کا ڈر پیدا کرو. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ، اور اس سے دور رہے گا کون؟ جس کے دل میں شقاوت ہوگی، جس کے دل میں خشیت نہیں ہوگی، ڈر نہیں ہوگا. تو قرآن سے رابطہ مضبوط کیجئے خشیت کے ساتھ. اب جب آپ قرآن کو پڑھیں گے اس میں غور و فکر بھی کرنا ہے آپ. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ رمضان آیا اور فارمیلٹی نبھا کر کے ہم نکل لیے اور سمجھ لیے کہ رمضان کا حق ادا کر دیا. کسی نے ایک بار قرآن کی تلاوت کر لی، کسی نے 2 بار کر لی، اور اس کے بعد 11 مہینے کے لیے چھٹی. نہیں، کافی نہیں ہے. تدبر قرآن بھی ضروری ہے. غور کیجئے قرآن کے اندر کیا ہے، کیا کہا جا رہا ہے. یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے. ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیے، ایک ایک چیز کو جاننے کی کوشش کیجئے، اپنی زبان میں جانیے. آپ کو عربی داں بننے کی ضرورت نہیں. اردو میں ایک سے ایک تفسیریں موجود ہیں. ایک بار اس تفسیر کو پڑھیے، دوسری بار اس تفسیر کو پڑھیے آپ. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کر رہے ہیں؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دل پر تالے پڑ گئے ہیں؟ تو دل کا تالا کھولو بھائی، دل کا تالا کھولو اور قرآن سے رابطہ کر کے قرآن میں غور اور فکر کرو، ورنہ بڑی دقت اور پریشانی آپ کے ساتھ آنے والی ہے. یہ قیامت کی ایک نشانی ہے. اس حدیث کو آپ سنیں گے تو ہمارے اور آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا سماج کہاں جا رہا ہے، ہمارا مسلم معاشرہ کہاں جا رہا ہے، عبداللہ اور عبد الرحمن کہاں جا رہا ہے. من اقتراب الساعۃ ان یرفع الاشرار، قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے یہ کہ برے لوگوں کو بڑا اونچا مقام دیا جائے گا. جو جتنا بڑا بدماش اس کی کرسی اتنی بڑی اونچی، جو ہو رہا ہے دنیا میں. ان یرفع الاشرار، برے لوگوں کو اونچا کیا جائے گا. ویوضع الاخیار، اور اچھے لوگوں کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا، دبا کے رکھا جائے گا. اور اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ وَيُفْتَحُ الْقَوْلُ، باتیں تو بڑی بڑی کی جائیں گی، جیسے کہ ہم لوگ خوب باتیں کرتے ہیں، عمل کرنا کچھ نہیں ہے. اور مسئلہ جب پوچھنے لگے تو لگتا ہے کہ ان سے زیادہ باریک کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. باتیں خوب ہوں گی، ایک سے بڑھ کر ایک باتیں، بغیر ضرورت کی باتیں، جہاں پہ اس کی ضرورت نہیں بولنے کی وہاں پر بھی باتیں، کہیں پر بھی باتیں، جیسا کہ آج ہو رہا. یہ باتوں کا زمانہ آ گیا ہے. وَيُفْتَحُ الْقَوْلُ، باتوں کا دروازہ کھل جائے گا، باتیں کھول دی جائیں گی. اور وَيُحْبَسُ الْعَمَلُ، عمل سے روک دیا جائے. باتیں روڈ پہ بیٹھ کر کے مسجد کے سامنے کر رہے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کر کے، اور نماز نہیں پڑھتے. نماز جماعت کے ساتھ بڑی مسجد میں ہو رہی ہے، اور مسلمان اہل حدیث
بڑی مسجد کے سامنے روڈ پہ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے. بتائیے یہ باتیں فٹ ہیں کہ نہیں؟ باتیں خوب ہوں گی، عمل سے روک دیا جائے. وَيُقْرَأُ فِي الْقَوْمِ الْمَثْنَاتِ، لوگوں میں مسنات پڑھا جائے گا. مسنات کیا ہے بھائی؟ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسنات کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ما کتبا سوا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے علاوہ جو کچھ بھی لکھا گیا خوب پڑھا جائے گا. بچپن سے لے کر کے بچہ انگلش میڈیم میں داخلہ لے لیا ہے، 24 گھنٹہ اس کا جینا حرام ہے، اس کا بچپنا چھن گیا ہے. خوب پڑھائی ہو رہی ہے، خوب محنت کی جا رہی ہے، 10th کے بعد بھی محنت جاری ہے، اور BA بھی ہو گیا، MA بھی ہو گیا، چل رہی ہے، PhD بھی کر رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا ڈگریاں کر رہا ہے. دن رات ایک کرے پڑے ہے، رات کے 12 بجے سوتا ہے، صبح 5 بجے اٹھ جاتا ہے، پڑھ رہا ہے. کیا پڑھ رہا ہے؟ کبھی غور کیا؟ یہی پڑھ رہا ہے جو کہا گیا مسنات. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ سب غلط ہے، لیکن کتاب اللہ سے رابطہ کہاں ہے؟ ایک آدمی پوری زندگی کتاب اللہ کو چھوڑ کر کے سب پڑھ لے رہا ہے، MBBS ڈاکٹر بن گیا ہے، لیکن قرآن اس کو نہیں سمجھ میں آتا. بتائیے MBBS ڈاکٹر بن گیا، اتنی پریشانی کی چیز کلیئر کر لیا اس نے، لیکن اس کے پاس اتنا دماغ نہیں ہے کہ 1 سال محنت کر لے اور قرآن اس کو سمجھ میں آنے لگے. عربی قرآن سمجھنے بھر کی اس کو آنے لگے گی کہ امام صاحب نماز میں اور تراویح میں قرآن کی آیتیں پڑھے گا. MBBS ڈاکٹر اگر 1 سال محنت کر لے جیسے اس نے ڈاکٹری کے لیے محنت کی ہے، اس کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے. آنکھیں آنسو بہانا شروع کر دیں گی اس کی امام صاحب کی قرات کے پیچھے سے. تو مسنات پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے ہم؟ جو کچھ اللہ کی کتاب کے علاوہ لکھا گیا وہ سب پڑھا جائے گا، وہی سب پڑھ رہے ہیں. 90% سے زیادہ، بلکہ آپ یہ کہہ لیں 99% مسلمان بھی مسنات پڑھنے میں لگ گیا ہے، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا. قیامت کے قریب یہ ہو رہا ہے تو کہاں سے ہمارے اندر سے شقاوت ختم ہوگی؟ یہ رمضان کا مہینہ آ کر کے آپ کو دھل کر کے چلا جائے گا، یوں ہی فریش کر کے چلا جائے گا. آٹومیٹک مشین آ گئی ہے، اندر گھسو اور نکلو فریش ہو گئے. نہیں، مسنات کا چکر بھی چھوڑنا پڑے گا آپ کو. جو ضرورتیں ہیں زندگی کی آپ پوری کیجئے، پڑھیے، سمجھیے، لیکن آخرت کا جو مطلوب ہے اس کو تو نگاہ میں رکھیے کہ خالی آپ مسنات ہی مسنات دماغ میں رکھیں گے. تو یہی کہا گیا کہ قرآن کے علاوہ سب پڑھا جائے گا، جیسا کہ سب پڑھا جا رہا ہے، قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے. اسی طریقے سے جب آپ قرآن پڑھنے لگیں گے، قرآن سے رابطہ مضبوط کریں گے. تلاوت کی بھی بات آئی ہے، اور یہ بھی ایک نسخہ ہے. تلاوت بھی بیکار نہیں. آپ ایسا نہ سمجھ لیں کہ مولوی صاحب بہت زور دینے کہ سمجھو قرآن کو. تلاوت کا بھی اپنا ایک مقام ہے، اور تلاوت کے بارے میں بھی کہا گیا ہے. پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے وصیت کیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہی وصیت کی جو رمضان کے روزے کا پیغام، اسی کا بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا. کیوں بھائی تقوی کی بات اتنی دمداری سے ہر جگہ کیوں آ رہی؟ فَإِنَّهُ رَأْسُ الْأَمْرِ كُلِّ، ہر معاملے کی جڑ تو یہی ہے. اگر کسی کے پاس تقوی آ گیا تو معاملہ ہی صاف ہو گیا بالکل. اس لیے تقوی کی وصیت کرتا ہوں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اور وصیت کیجیے. تقوی کی وصیت آپ نے کر دیا، اور وصیت کیجیے اور نصیحت کیجیے. تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ علیک بتلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لو. وذکر اللہ، اور اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لو. یہ دونوں چیزیں. صرف رمضان میں تلاوت مت کرو. اللہ کے بندو، اگر آپ کو آخرت میں کامیاب ہونا ہے، سعید کی کیٹیگری میں جانا ہے، تو آپ زندگی کے ہر دن کے لیے ایک وقت متعین کر لیجیے. آپ فجر کی نماز باجماعت پڑھیں گے، اور مسجد میں گنجائش ہو، اگر گھر میں دقت ہے تو مسجد میں، نہیں تو گھر میں جا کر کے اپنے 1 گھنٹہ صبح سکون کے ساتھ قرآن کو دیں گے. آدھا گھنٹہ تلاوت کریں گے، آدھا گھنٹہ اس کو معنی مفہوم کے ساتھ پڑھیں گے. روزانے کا ایک حصہ دو زندگی کا. ایسے تھوڑا کام چلے گا. جنت اتنی فری میں ملنے والے تھوڑی ہے.
علیک بتلاوت القرآن، آگے اور وصیت کرنے کی بات کرتے ہو، قرآن کی تلاوت کو لازم پکڑ لو، وذکر اللہ، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ. اللہ کا ذکر کتنا آسان، اللہ کے فرمان کے مطابق زندگی گزارو تو سمجھو اللہ کے ذکر میں ہو آپ. اور اس کے بعد بھی آپ کے پاس چلتے پھرتے فرصت ہے، آپ بائک پہ کہیں جا رہے ہیں، آپ بائک چلائیے، جائیے، آپ پڑھنے لگیے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کتنا سکون کے ساتھ آپ جائیں گے. اور کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ذکر کرتے ہوئے مر جائیں گے. زبان کو جاری رکھنا سیکھیے آپ. یہ موبائل میں بڑبڑانا بند کیجئے، اس سے زیادہ ضروری ہے. موبائل میں بڑبڑا کر کے تو آپ زیادہ خطرے میں جاتے ہیں. آپ ٹیڑھا ہو کر کے گاڑی چلاتے ہیں، سیدھے ہو کے چلیے اور صرف زبان کو جاری کر دیجیے. اور حافظ لوگ قرآن پڑھنا شروع کر دیجئے بھائی، اس سے اچھا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے. آپ کہیں جا رہے ہیں، جا رہے سفر میں کیا کریں گے، کچھ نہ کریے، جاری ہو جائیے، زبان جاری کر دیجیے. آپ چھوٹے چھوٹے اذکار یاد کر لیجیے. آپ یہی کچھ نہیں آتا ہے، سبحان اللہ آتا ہے، سبحان اللہ ہی بولتے رہو. الحمدللہ آتا ہے، الحمدللہ ہی بولتے رہو. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. کتنی بڑی دعا ہے اور کتنا بڑا ذکر ہے. تو ذکر اور تلاوت کو لازم پکڑ لیجئے. پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جانتے ہو یہ قرآن، یہ ذکر، یہ زمین میں تمہارے لیے روشنی ہے اور آخرت میں ذخیرہ ہے. سعید اسی وجہ سے بنو گے انشاءاللہ. تو قرآن کی تلاوت، عمل بھی کرنا ضروری ہے. خالی قرآن کی تلاوت اور تدبر یہ سب کافی نہیں ہے، عمل بھی ضروری ہے. اگر عمل نہیں کریں گے تو دقت آئے گی. ہم لوگ کیا ہے، سوال بہت کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے. جاننا بہت چاہتے ہیں، عمل کرنے کا ارادہ نہیں ہے. اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص 10 آیات کو سیکھتا تو اس کے بعد رک جاتا، پہلے اس کا معنی مفہوم سمجھتا، پھر اس پہ عمل کرتا، پھر 10 آیت اور پوچھنے جاتا. ہم لوگ پوچھتے رہتے ہیں، عمل نہیں کرنا چاہتے. تو عمل بھی ضروری ہے. اور 2-4 منٹ اور لے لیتا ہوں آپ کا میں. آنسو بہانا بھی سیکھیے. آنسو بہانا بھی ضروری ہے. شقاوت سے چھٹکارا چاہتے ہیں، آنسو بہانا سیکھیے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. آپ ان کو دیکھتے ہیں، یہ اللہ کے کلام کو سنتے ہیں تو ان کے دل لرزتے ہیں، ان کے دل میں اثر ہوتا ہے اور اس کا اظہار آنکھ کرتی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں قرآن سن کر کے. تو یہ قرآن سن کر کے آنکھوں سے آنسو جاری ہونا، یہ بھی عادت ڈالی. قرآن سے رابطہ مضبوط کریے ایسا کہ قرآن پڑھیں سمجھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے. یہ بھی ضروری ہے. ذمہ داری آپ کے اوپر ڈالی گئی، اس کو نبھانا شروع کیجیے. آپ یہ مولوی صاحب کی اکیلے ذمہ داری نہیں ہے، علماء کی ذمہ داری نہیں ہے صرف. کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہمیشہ اس کو گاڑ بنا کر کے دماغ میں گھسا لیجئے. ہم میں سے ہر شخص کی ڈیوٹی ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام دیں، انجام دیں. اخرجت للناس، لوگوں کے لیے تم نکالے گئے ہو اور اسی وجہ سے بہترین امت ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، بھلی باتوں کا حکم دو لوگوں کو، بری باتوں سے روکو. گھر میں بھی، باہر بھی، جہاں پر بھی ہو، جتنا ممکن ہو اس کو کرو. اور آخری بات، سوچ بدلیں. بہت سارے لوگ، کسی کے اوپر مصیبت آتی ہے تو مصیبت والا بھی بہت سارا آدمی سمجھتا کہ یار ہم ہی ایک تو ملے تھے اللہ کو، ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں مولوی صاحب، ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں روز، بتائیے یہ مصیبت ختم نہیں، یہ والی آ گئی. سمجھ میں نہیں آتا ہے. اور دوسرا آدمی ایک بدبخت بغل میں رہتا ہے، اللہ نے اس کو ڈھیل دے رکھا ہے، دنیا میں وہ موج کر رہا ہے، ہر چیز کی فراوانی ہے، وہ بھی کمنٹس کرتا ہے، ارے دیکھ رہے ہو کیسی کیسی سزا مل رہی ہے. وہ ایک کو ٹائم کی نماز بھی نہیں پڑھتا، دوسرے کو بول رہا ہے دیکھ رہے ہو، ہر ٹائم پریشان رہتا ہے. لوگوں نے کیا سمجھ لیا کہ ظاہری جو دنیا کی چمک دمک ہے یہی شاید سعادت ہے، اور دنیا میں جو ظاہری پریشانی ہے یہی شاید شقاوت ہے. نہیں، یہ بھول ہے، بہت بڑی بھول ہے. اگر ایسی بات ہو جاتی تو نبی کہیں پریشان ہوتے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر ایسی مصیبت آن پڑی، اب یدت عینا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، روتے روتے آنکھیں چلی گئیں، سفیدی پڑ گئی. فہو کذیب، اندر اندر گھٹا گھٹا پریشان.
کون ہے؟ نبی ہیں اللہ کے۔ ارے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں معلوم ہے، اللہ کہتا ہے آپ کا دل بڑا تنگ ہو رہا ہے، اندر آپ بہت پریشان ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ لوگ عجیب عجیب کمنٹس آپ کے اوپر پاس کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں، کوئی آپ کو پاگل بتا رہا ہے، کوئی جادوگر بتا رہا ہے، کوئی کاہن بتا رہا ہے، کوئی کیا بتا رہا ہے، آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے نا، نبی پریشان۔ تو یہ پریشانی، بلکہ دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ یہ تو ایک ایمان کا حصہ ہے پریشانی۔ اگر آپ کے اعمال اچھے ہیں تو پریشانی آپ کا ایمان کا حصہ ہے۔ جتنے اعمال آپ کے اچھے ہوں گے، اللہ کے جتنے قریبی ہوں گے، اتنی زیادہ آزمائش ہوگی آپ کی۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت آزمائش نبیوں کی ہوتی ہے، پھر جو زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ آزمائش ہوتی ہے۔ جس کا دین جتنا مضبوط ہوتا ہے اس کی آزمائش اتنی مضبوط ہوتی ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اللہ کا اعلان ہے۔ تو یہ ظاہری چمک دمک اور خوشحالی نہیں، بلکہ اللہ نے تو اس کا الٹا کہا ہے کہ ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں، اور ہمارا تو من یہ چاہ رہا ہے اگر سارے لوگ ابلیس کے جھانسے میں نہ آ جاتے تو ان کی دنیا ہی کو ہم جنت بنا دیتے۔ جو جتنا بڑا نافرمان ہے دنیا اس کے لیے اتنی بڑی جنت ہم بنا دیتے، اس کے کھانے پینے کے سارے برتن، گھر، چھت، دروازے سب سونے چاندی کے بنا دیتے۔ اللہ نے یہ اعلان کیا ہے قرآن میں، تو اس کو کوئی کامیابی، سعادت اور خوشحالی نہ سمجھے، ہاں یہ غلط فہمی ہے۔ تو اس لیے اس سوچ کو بھی اب بدلیں۔ بہت سارے لوگ مطلب کے لیے نماز پڑھنے لگتے ہیں کہ ہمارے گھر میں خوشحالی آئے گی، مال آئے گا، مال، اور جب نہیں آتا ایک سال کے بعد، اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ ایسے لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پہ کھڑے ہو کر کے، ڈائریکٹ آتے نہیں اللہ سے پورا دل لگانے کے لیے، بس تھوڑا سا بیوقوف بنانے کے لیے آئے اللہ کو کہ آ گئے ہیں مسجد میں، مال گھر میں پہنچا دے اللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے پہ عبادت کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اگر مال مل گیا بڑھیا، تجارت چل پڑی، کامیابی مل گئی، مطمئن ہو جاتا کہ دیکھو نماز کا فائدہ، دیکھو نماز پڑھنے لگا، یہ دیکھو یہ دیکھو وہ دیکھو۔ اور اگر کہیں دوسرا جھٹکا دے دیا اللہ نے، وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر اس کو کوئی جھٹکا دے دیا اللہ نے، بس نکل کے بھاگ کھڑا ہوتا ہے، ارے مسجد میں آیا تو دوسرا جھٹکا مل گیا۔ انقلب علی وجہہ، وہ اپنے چہرے کے بل پلٹ جاتا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا میں بھی ناکام ہے چونکہ جھٹکے پہ جھٹکا لگ گیا، اور آخرت میں بھی ناکام رہے گا، نقصان ہی نقصان ہے اس کے لیے۔ تو اپنی سوچ کو بدلیے، آپ مطلب کے لیے اللہ کے سامنے بیوقوف بنانے کے لیے مت آئیے، اللہ کے سامنے عبادت کے لیے آئیے، اپنی جان اور مال سب کچھ لے کر کے اللہ کی خدمت میں آئیے، قربانی پیش کرنے کے لیے آئیے۔ تو اس سوچ کو بھی بدلیں گے، ورنہ بہت سارے لوگ اسی میں پھسل جاتے ہیں، ارے نماز نہیں پڑھ رہا تھا تو اچھا تھا، نماز پڑھنے لگا تو اور مصیبت میں آ گئے۔ تو اس سوچ کو بھی بدلیں۔ بہرحال وقت زیادہ ہو گیا ہے، اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شقاوت سے دور ہونے کی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین قیامت قائم ہونے کے بعد آخرت میں ہم سب کو سعید کی کیٹیگری میں ڈال دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کے ساتھ جو اس ماہ مبارک میں نازل ہوا، جو ہدایت کی کتاب ہے، ہمارا رشتہ بہت ہی مضبوط کر دے، ہمارا تعلق مضبوط کر دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کو معنی مفہوم کے ساتھ سمجھنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک کی جو بھی ٹوٹے پھوٹے ہمارے اعمال ہیں اس کے بدلے میں ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے اور جنت الفردوس میں جگہ عنایت فرمائے۔ پوری دنیا میں رب العالمین امن و امان کو بحال کر دے۔ ہمارے ملک میں جو بھی فرقہ پرست عناصر ہیں اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے۔ ہمارے اس ملک میں امن و امان کو بحال کر دے۔